أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. دوسرا پارہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 178. پہلے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ذکر فرمایا جو ایمان کا مقتضا تھا. بعد میں چونکہ جہاد کا حکم آنے والا ہے، اس سے پہلے معاشرے کے استحکام کے لیے کچھ ضروری قوانین، سیاسی نظام کے بعض جزیات کو اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں. یہاں امور انتظامیہ میں سے پہلے قصاص کا ذکر ہے. قصاص کے اندر افراط اور تفریط تھی. یہود قتل کا سزا صرف قتل سمجھتے تھے، کوئی معافی نہیں دیتے تھے. عیسائیوں کے اندر صرف معافی تھی، قصاص کا کوئی تصور نہیں تھا. عرب مشرکین وغیرہ جو ہیں اس میں معافی بھی تھی، قصاص بھی تھا، مگر اس میں کمی زیادتی کرتے تھے. مثال کے طور پر اگر مقتول کسی بڑے خاندان کا ہوتا تو پھر قاتل کے کئی لوگوں کو قتل کیا جاتا. ایک آدمی کے بدلے میں 2، 3، 4 آدمیوں کو قتل کیا جاتا تھا. اور وہ اپنے آپ کو کئی آدمیوں کے مماثل سمجھتے تھے. اسی طرح بڑے لوگوں کا جب زخم سرزد ہو جاتا تھا تو اس کو بھی کئی گنا زیادہ پیسے وصول کرتے تھے. اور زمانہ جاہلیت کے اندر کسی عورت کے بدلے میں مرد کو بھی قتل کیا جاتا تھا. اور اگر بعض قبیلوں کے غلام کو قتل کیا جاتا تو وہ قاتل قبیلے کے غلام کی جگہ اس کے آزاد کو قتل کرتے تھے اور ایک کے بدلے کئی قتل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی اصلاح فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، لازم کیا گیا ہے تمہاری اوپر، القصاص، برابری. قصاص کہا جاتا ہے اصل میں کسی کے پیچھے جانے کے. مثال کے طور پر ایک آدمی آگے جاتا ہے اور دوسرا اس کی تفتیش میں لگ جاتا ہے. تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ لوگ قاتل کا پیچھا کرے، یہاں تک پیچھا کرے کہ اس کو پکڑ لے. اور اس سے برابری بھی مراد ہے.
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، لازم کیا گیا ہے تمہاری اوپر، القصاص و قصاص کا نافذ کرنا، فی القتلی، مقتول شدہ لوگوں کی بارے میں، جو لوگ قتل کیے جائیں ان کے بدلے میں قصاص تمہاری اوپر لازم ہے، بدلہ لینا، برابری کرنا، قاتل کے پیچھے پڑ کر کے اس کو پکڑ لینا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا، مگر یہ کام ہوگا حکومت وقت کا۔ الحر بالحر، آزاد کو قتل کیا جائے گا، آزاد کو قتل قصاص کیا جائے گا، بالحر، آزاد کے بدلے میں، والعبد، اور غلام کو قتل کیا جائے گا، قصاص کیا جائے گا، بالعبد، غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یعنی جس نے قتل کیا ہے وہی قتل ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قصاص کہا جاتا ہے ان یفعل بالانسان مثل ما فعل، کہ انسان کے ساتھ وہ کچھ کر دیا جائے جس طرح اس نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برابری ہوگی، اگر قاتل غلام ہے تو غلام کو قتل کریں گے، اگر قاتل آزاد ہے تو آزاد کو قتل کیا جائے گا، اور غلام کے بدلے غلام ہوگا، عبد کے بدلے عبد ہوگا، عورت کے بدلے عورت ہوگی۔ ایسا نہیں کہ اگر عورت نے قتل کیا ہے تو تم اس کے بدلے میں مرد کو قتل کرو، نہیں، غلام نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے آزاد کو قتل کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ، پس وہ شخص جس کو معافی دی گئی، من اخیہ، اپنے بھائی کی طرف سے، جس کو قتل کیا ہے، باوجود اس کے کہ اس نے اس کو قتل کیا، لیکن ازروئے اسلام اور عقیدہ وہ اب بھی اس کا بھائی ہے، تو اب اگر اس نے اس کو معاف کیا، قصاص لینا نہیں چاہا اور کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس سے دیت وصول کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ، پس جس کو معاف کیا گیا، من اخیہ، اپنے بھائی کی طرف سے، شیئن، کوئی چیز معاف کی گئی، اس کا معنی یہ ہے کہ قصاص معاف ہوا اور کہا کہ میں بدلہ نہیں لیتا، میں خون بہا لیتا ہوں، اور پھر خون بہا کے اندر تھوڑا بہت معاف کیا، کہا کہ اتنے معاف کرتا ہوں، اتنے لیتا ہوں، تو اب اللہ تعالی معاشرے کی اصلاح کے لیے اس کے اندر وصیت اور نصیحت فرماتے ہیں کہ پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے قتل کیا ہے یہ مزید ٹال مٹول سے کام لے اور ان کو خون بہا نہ دیں، یا اگر اونٹ یا پیسہ دیتا ہو تو کوٹا پیسہ نہ دیں، بیکار اونٹ نہ دیں، اور یہ جو لوگ ان سے دیت مانگ رہے ہیں یہ بھی غلط طریقے سے مانگ نہ لیں کہ ان کے پیچھے لگ جائیں اور ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی جائے، نہیں، دونوں کو اللہ تعالی اعتدال کا حکم دیتے ہیں کہ اگر کسی قاتل کو اپنے مقتول بھائی کے ورثاؤں کی طرف سے قصاص معاف کیا گیا، دیت لینے کو ترجیح دی گئی، یا دیت کے اندر بھی کچھ پیسے معاف کر دیے اور کچھ رہے، تو اب یہ مانگیں گے کیسے اور وہ دیں گے کیسے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَاتِّبَاعٌ،
پس مقتول کے وارثوں کے لیے لازم ہے ان کے پیچھے ہو جانا، اتباع، ان کے پیچھے لگ جانا، بالمعروف، اچھے طریقے سے. یعنی یہ مقتول کے وارث قاتلوں سے پیسے مانگنے میں ان کا پیچھا کریں گے، لیکن بالمعروف ہے، اچھے طریقے سے، ان سے اچھے طریقے سے مطالبہ کریں گے. اور یہ قاتل جن کے اوپر دیت لازم ہوئی ہے، ان کو حکم ہے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ، اور لازم ہے یہ قاتلوں کے اوپر مقتول کے ورثاؤں کو ادا کرنا بِإِحْسَانٍ، خوبصورت طریقے سے، مانگنے والا بھی اچھے طریقے سے مانگے اور دینے والا بھی اچھے طریقے سے دینے کی کوشش کرے، تاکہ اس مانگنے میں اور دینے میں دوبارہ کوئی جنگ اور فساد نہ آئے. اللہ فرماتے ہیں ذالک تخفیف، یہ معافی دینا کہ اس کی طرف سے دیت کی، قصاص کی معافی ہو گئی یا دیت سے کچھ نہ کچھ معاف کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ معاف کرنا، تخفیف، آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور اس کی طرف سے رحمت اور مہربانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ تمہاری اوپر ایک رحمت اور ایک مہربانی کر دیتے ہیں کہ انہوں نے قصاص کے اندر بھی یہ گنجائش رکھی کہ اگر کوئی معاف کرتا ہے اور دیت لینا چاہتا ہے تو دیت لے سکتا ہے. قتل جو ہیں اس کے 3 قسمیں ہیں. ایک قتل عامد. قتل عامد وہ ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کو قصداً اور ارادتاً قتل کرے، مگر اعلی قتل کے ساتھ قتل کرے. جن چیزوں سے عموماً قتل کیا جاتا ہے، ایک انسان نے دوسرے انسان کو قصداً اور ارادتاً قتل کیا اور اعلی قتل استعمال کیا، بس اس صورت کے اندر قصاص لیا جائے گا اگر مقتول کے ورثہ معاف نہ کریں. دوسرا قتل کا دوسرا اور دوسری قسم شبہ عامد ہے. شبہ عامد کہ ایک انسان دوسرے کو قصداً اور ارادتاً قتل تو کرے مگر اعلی قتل استعمال نہیں کیا. لاٹھیوں سے، پتھروں سے، مکوں سے مار مار کر کے کسی کو مار دیا تو اس کو شبہ عامد کہتے ہیں. اس میں قصاص بالکل نہیں لیا جائے گا، اس میں صرف دیت لی جائے گی. نمبر 3 قتل خطا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو بغیر ارادے اور بغیر کسی نیت کے قتل کرے. مثال کے طور پر آدمی نے نشانہ لگایا کسی نشانی کو یا شکار کو، مگر قدرتی طور پر وہ گولی لگی انسان کو، یا گاڑی چلا رہا تھا اور انسان کو ٹکر لگی اور وہ مر گیا، تو اس صورت میں بھی صرف قصاص ہے، یہاں نہ صرف دیت ہے، قصاص نہیں لی جائے گی. پہلی صورت جو ہے قتل عامد، اس میں قصاص ہے. باقیوں میں معین بات ہے کہ دیت لی جائے گی. پہلی صورت میں بھی اگر مقتول کے ورثہ معاف کریں تو بات ہی ختم. مقتول کے ورثہ دیت لینا چاہیں تو دیت لینے کے لیے شریعت کے اندر معیار ہے، اونٹ اگر لینے ہیں تو 100 اونٹ لینے ہوں گے. اگر دینار کے اعتبار سے لینا ہے تو 1000 دینار لینے ہوں گے.
चांदी की शक्ल में अगर लेना होगा तो 10,000 दरहम लेने होंगे। अगर इसकी कीमत मिसाल ऊंट भी नहीं है, दीनार भी नहीं लेता, दरहम भी नहीं लेता, पाकिस्तानी पैसा लेता है, डॉलर की शक्ल में लेता है, तो इन 3 चीजों में से किसी एक चीज की कीमत लगानी पड़ेगी। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुन, ये मुआफ करना आसानी है, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमतुन, और मेहरबानी है, फमन तज़ा बाद ज़ालिका, पस जिसने ज़ियादती की इसके बाद, फलहु आज़ाबुन अलीम, तो उसके लिए है आज़ाब दर्दनाक। फमन तज़ा बाद ज़ालिका, अब अगर कातिल ने ये सोचा कि भाई चलो अभी तो इनके साथ समझौता कर देते हैं और माफ करवाते हैं इनसे, या इनको दियत दे देते हैं, लेकिन बाद में मजीद इनको हम मारेंगे मौका पाकर, या मकतूल के वारसा ने ये सोचा कि हम दियत भी ले लेंगे और बाद में इसको ठिकाने भी लगा देंगे, तो अल्लाह फरमाते हैं इस समझौते के बाद अगर किसी ने भी तजावुज की, फलहु आज़ाबुन अलीम, तो उसके लिए दर्दनाक आज़ाब है। वलकुम फिल क़िसास हयातुन, अब क़िसास का फायदा जिक्र करते हैं कि इस बराबरी का फायदा क्या है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकुम फिल क़िसास, और तुम्हारे लिए इस क़िसास में, बराबरी में, बदले लेने में हयातुन, जिंदगी है। या उलिल अलबाब, ए अकल वालो, अकल वाले लोगों से अल्लाह मुखातब करके फरमाते हैं कि इस क़िसास लेने में तुम्हारी जिंदगी है, इसलिए कि अगर आज एक आदमी ने दूसरे को कत्ल किया और उसको सजा नहीं मिली तो कल वो तुम्हें भी कत्ल करेगा, तो परसों किसी और को भी कत्ल करेगा, तो ये सारे लोग जो है ना, किसी की जान भी महफूज नहीं रहेगी। लेकिन अगर एक आदमी को तख्तेदार पर लटका दिया गया और उसको सजा दी गई, तो सारी दुनिया समझ जाएगी कि अगर किसी और को गोली से या तलवार से या किसी भी चीज से हम उसको मारेंगे तो हमें भी मार दिया जाएगा, तो आपकी और मेरी और सारी दुनिया की जान महफूज हो जाएगी और सबकी जिंदगी है इसमें। वलकुम फिल क़िसास, और तुम्हारे लिए क़िसास और बदले लेने में हयातुन, जिंदगी है। या उलिल अलबाब, ए अकल वालो, अकल वाले लोगों, अगर क़िसास का निजाम जारी करोगे तो सबके लिए जिंदगी है, किसी को भी कोई कत्ल नहीं कर सकेगा। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, इन चीजों की वजह से तुम्हारे अंदर डर पैदा हो जाएगा, गुनाह से बचने के तरीके आ जाएंगे। अब आगे एक और हुक्म, कुतिबा अलैकुम, लाजिम किया गया है तुम्हारे ऊपर, इज़ा हज़रा, जब करीब आ जाए, अहदकुम, तुम में से किसी एक को, अलमौत, मौत। अल्लाह फरमाते हैं 2 शर्तों के साथ, अगर किसी को मौत हाजिर हो जाए, नंबर 2, और उसके पास माल भी है, माल छोड़ रहा है और जिंदगी खत्म होने के आसार नमूदार हुए, तो अल्लाह फरमाते हैं अलवसीयतो, तुम्हारे लिए वसीयत करना लाजिम है। कुतिबा अलैकुम, लाजिम किया गया है तुम्हारे ऊपर, इज़ा हज़रा, जब करीब आ जाए, अहदकुम, तुम में से किसी एक को, अलमौत, मौत, इन तरका, बशर्ते कि वो छोड़ रहा हो, खैरन, माल को, क्या लाजिम है, अलवसीयतो, वसीयत करना, लिल वालिदैन, अपने माँ बाप के लिए, वल अक़रबीना, और अपने रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ, शरई तरीके के साथ, हक्कन अलल मुत्तकीन,
لازم ہے یہ پرہیزگاروں پر۔ یہاں دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ بھئی یہ حکم پہلے آیا جب اللہ تعالیٰ نے وہ میراث کا حکم نہیں اتارا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے وصیت کو لازم کیا کہ تم لوگ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے اگر کچھ مال کی وصیت کرتے ہو تو لازم ہے یہ کرو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب سورۃ النساء کے اندر میراث کے احکام جاری ہو گئے تو یہ منسوخ ہو گیا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے، اس روایت کی بنیاد پر یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور روایت یہ ہے کہ بھئی جن کا حصہ ہے میراث میں ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ یہ ایک رائے ہے۔ ہم اس رائے کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی ناسخ اور منسوخ نہیں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میں اب یہ حکم نازل کر رہا ہوں اور کچھ دنوں کے بعد سورۃ النساء کے اندر ایک اور حکم نازل کروں گا۔ اس کو علم تھا۔ جس کو علم ہوتا ہے وہ ایسی بات کو نازل نہیں کرتا جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں۔ اور روایت جو ہے وہ خبر واحد ہے، جتنی بھی طاقتور ہو جائے اس کے ذریعے سے قرآن کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو لوگ روایتوں کے ذریعے قرآن کو منسوخ کرتے ہیں، ہم ان کی ایمان پر بھی اچھا گمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم فرمایا ہے یہ تاحال باقی ہے۔ اب بھی اگر کوئی مرتا ہے، چونکہ اپنے تیسرے حصے میں ہر مرنے والے کا حق ہوتا ہے 1/3 کے اندر، اور 1/3 کے اندر اگر وہ کسی کے لیے وصیت کرتا ہے، خواہ والدین کے لیے کرتا ہے، خواہ اولاد کے لیے کرتا ہے، خواہ کسی رشتہ دار کے لیے کرتا ہے، تو قرآن کی تصریح کے مطابق اب بھی کر سکتا ہے۔ کتب علیکم، لازم کیا گیا ہے تمہارے لیے، تمہارے اوپر، الوصیت، وصیت لازم کی گئی ہے۔ بیچ میں جملہ اذا حضر احدکم، جب قریب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو الموت، موت، ان ترک خیرن، اگر چھوڑا اس نے مال، اگر مال چھوڑ رہا ہے اور موت قریب آ رہی ہے تو اس صورت میں تمہاری اوپر وصیت لازم ہے۔ کس کے لیے؟ للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، شرعی طریقے سے کوئی بھی وصیت کر سکتا ہے، نہ یہ منسوخ ہے نہ ہی یہ مردود ہے۔ حقا علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے اوپر۔ ان کو لازم ہے کہ وہ رشتہ داروں میں سے یا والدین میں سے کسی کو اگر کچھ دینا چاہتا ہو یا کسی کو نفع پہنچانا چاہتا ہو، یا بعض آنے والے ایسے کچھ پریشانیاں وہ دیکھ رہا ہے، ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے اپنی وصیت کے ذریعے اگر یہ والدین اور رشتہ داروں کو بچا سکتا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ اب آگے سننے والوں کے لیے قانون ہے کہ جن لوگوں نے یہ وصیت سن لی، مرتے وقت آدمی مر رہا ہے اور وہ وصیت کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ان کو تنبیہ ہے کہ یہ وصیت تبدیل نہ کر دینا۔ فمن بدلہ، پس جس نے اس وصیت کو تبدیل کیا، بعد ما سمعہ، پس اس کے جب سن چکا، اس نے پوری وصیت سن لی اور اس کے بعد تبدیل کر دی کہ بھئی اس نے ایسا تو نہیں کہا تھا، ایسا کہا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا اسْمُهُ، پس یقیناً اس کا گناہ،
علی الذین ان لوگوں پر ہے یبدلونہ جو اس وصیت کو تبدیل کرتے ہیں ان اللہ سمیع یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا علیم سب کچھ کو جاننے والا ہے۔ اب ایک اور بات، اگر کوئی آدمی وصیت کر رہا ہے اور یہ سننے والے یا وصیت جن کے بارے میں کی جاتی ہے وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی غلط وصیت کر رہا ہے، شریعت کے خلاف وصیت کر رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی وصیت کر رہا ہے شریعت کے خلاف، تو اب دو باتیں ہیں۔ جن کے بارے میں وصیت کی جاتی ہے ان کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اس وصیت کرنے والے کے ساتھ سمجھوتا کرے اور ان کو منائے اور ان کی اصلاح کرے، 2-3 آدمی بیچ میں بٹھا دیے جائیں اور اس آدمی کو اپنے خلاف نقصان دہ وصیت سے اس کو منع فرمائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سمجھوتا کرے کہ وہ صحیح وصیت کرے، تمہارے ساتھ اس کی زد ختم ہو جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وصیت اس نے کر دی، میں اور آپ نے سن لی، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ وصیت اس نے شریعت کے خلاف کر دی، تو اب ہم دونوں کو، جنہوں نے سنا ہے، ان دونوں کو یہ وصیت جب لاگو کریں گے تو غلط طریقے سے، جس طرح اس نے غلط وصیت کی ہے ایسی نہیں لاگو کریں گے، بلکہ ان کے درمیان جرگہ کریں گے اور جو شریعت کے مطابق طریقہ ہے اس وصیت کو اس طریقے سے لگائیں گے، مگر فریقین کو اعتماد میں لے کر۔ فمن خافا پس جس کو ڈر ہو، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن حق سے پلٹنے کا، خطائی کا، او اسمن یا قصدن گناہ کا۔ جو آدمی وصیت کر رہا ہے، بیمار ہے، اس کو موت قریب آئی ہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ وصیت میرے خلاف کرے گا، فمن خافا پس جن کو ڈر ہو، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن حق سے پلٹنے کا، خطا کے ذریعے، یعنی تمہیں یہ ڈر ہے کہ یہ خطأً حق سے پلٹ جائے گا، خطا سے یہ غلط وصیت کر جائے گا، جنفن حق سے پلٹنے کا، خطا کے ذریعے، او اسمن یا گناہ سے خطرہ ہو، قصدن کہ قصدن یہ غلط کرے گا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ پس صلح کرے ان کے درمیان، صلح کرے ان کے درمیان، یا تو اس وصیت کرنے والے کے زندگی میں ان کے ساتھ صلح کرے کہ وہ صحیح وصیت کرے، یا اس کی مرنے کے بعد جنہوں نے یہ وصیت سن لی ہے یہ ان کے ورثاء کے درمیان صلح کرے، فلا اثم علیہ تو ان پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بس یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب علیکم لازم کیا گیا ہے تمہارے اوپر، القصاص قصاص نافذ کرنا، بدلہ لینا، فی القتلى مقتول شدہ لوگوں کے بارے میں، الحر بالحر آزاد کو قتل کیا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا، قصاص لی جائے گی آزاد سے، بالحر آزاد کے بدلے میں، والعبد اور عبد کو قتل کیا جائے گا، بالعبد عبد کے بدلے میں، والانثى عورت کو قتل کیا جائے گا، بالانثى عورت کے بدلے میں اگر وہ عورت ہے، فمن عفی لہ
پس جس کے لیے معافی کی گئی من اخی ہے اپنے بھائی کی طرف سے شیئن کسی چیز کی فاتباع پس لازم ہے مقتول کے وارثوں کو قاتل کے پیچھے لگ جانے کا فاتباع تو لازم ہے مقتول کے وارثوں کو قاتل کے پیچھے لگ جانے کا بالمعروف اچھے طریقے سے، یعنی یہ مقتول کے ورثاء قاتل کے پیچھے اچھے طریقے سے لگ جائیں گے، اپنے دیت کا مطالبہ اچھے طریقے سے کریں گے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ اور لازم ہے قاتل کو ادا کرنا اس دیت کا الیہ مقتول کے وارثوں کے لیے بِإِحْسَانٍ خوبصورت طریقے سے، ذالکہ یہ معاف کرنا تخفیف آسانی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ورحمت اور مہربانی ہے فمن اعتدی پس جس نے بھی زیادتی کی بعد ذالکہ اس سمجھوتے کے بعد، معافی کے بعد، دیت لینے کے بعد، قصاص لینے کے بعد، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ اور اے معاشرے مسلمانوں معاشرے والو، وَلَكُمْ تمہارے لیے فِي الْقِصَاصِ بدلے لینے میں، قصاص نافذ کرنے میں حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے صاف عقل والو، لعلکم اس لیے کہ تم لوگ تتقون خود کو اس جرم سے بچا لو، تتقون تاکہ تم بچ جاؤ ایسے جرائم سے۔ کتب علیکم فرض لازم کیا گیا ہے تمہاری اوپر، اذا حضر احدکم جب نزدیک آ جائے تم میں سے کسی ایک کو الموت و موت، ان ترک خیرن بشرطے کہ چھوڑ رہا ہو مال، کیا چیز لازم ہے؟ الوصیت و وصیت، للوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف شرعی طریقے سے، حقا علی المتقین یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے اوپر، فمن بدلہ پس جس نے اس وصیت کو تبدیل کیا، بعد ما پس بعد اس کے، سمعہ جس نے سنا اس کو، فإنما اسمہ تو یقیناً اس تبدیل کرنے کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اس وصیت کو تبدیل کرتے ہیں، ان اللہ سمیع یقیناً اللہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ فمن خافا پس جو ڈرتا ہو، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن خطأً حق سے پلٹنے کا، او اسمن یا قصدن گناہ کرنے کا، فاصلح بینہم تو صلح کرے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ تو ان پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور یقیناً اللہ بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو صحیح قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سارے مسلمانوں کو قرآن کا عاشق بنا، تمام روئی زمین پر قرآن کے قانون کو نافذ فرما، مسلمانوں کے اندر جتنے فتنے ہیں قرآن کی ذریعے ان سب کو مٹا، ہمارے ملک کو یہ فتنوں سے اور بد امنیوں سے بچا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن